السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی فرضوں میں سے روزے کا بیان۔ سوال: روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: صبح صادق سے سورج چھپنے تک نیت کر کے کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو صوم، سیام اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ سوال: روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 نفل، نمبر 7 مکروہ، نمبر 8 حرام۔ سوال: فرض معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: سال بھر میں 1 مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں۔ سوال: فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بنا مجبوری رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں۔ سوال: واجب معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: نظر معین یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو خدا کے لیے رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ سوال: واجب غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: کفاروں کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب غیر معین ہیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں اول نمبر پاس ہوا تو خدا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ سوال: کون سے روزے سنت ہیں؟ جواب: روزوں میں سنت مؤکدہ کوئی روزہ نہیں، لیکن جن دنوں کے روزے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے یا ان کی ترغیب دینی ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 عاشورے کے 2 روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روز عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور نمبر 2 عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ اور بیچ کے دنوں یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں کے روزے۔ سوال: مستحب کون سے روزے ہیں؟ جواب: فرض، واجب اور سنت روزوں کے بعد سب روزے مستحب ہے، لیکن کچھ روزے ایسے ہیں کہ ان میں ثواب زیادہ ہیں۔ جیسے نمبر 1 شوال کے مہینے کے 6 روزے، نمبر 2 شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کا روزہ، نمبر 3 جمعے کے دن کا روزہ، نمبر 4 پیر یعنی سوموار کے دن کا روزہ، نمبر 5 جمعرات کے دن کا روزہ۔ سوال: مکروہ کون سے روزے ہیں؟ جواب: نمبر 1 صرف سنیچر کے دن کا روزہ، نمبر 2 صرف عاشورے یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ، نمبر 3 نوروز کے دن کا روزہ، نمبر 4 عورت کو شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزہ رکھنا۔ سوال: کون سے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 روزے، تشریق کے دنوں کے 3 روزے تشریق کے دن ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخوں کو کہتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ سوال: رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہے۔ جیسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی صرف خدا تعالیٰ کی خوشی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بھبک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے۔ سوال: رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب: ہر مسلمان عقل رکھنے والا بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کے فرض ہونے کا نہ ماننے والا کافر اور بنا مجبوری چھوڑنے والا بڑا گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے رکھوانے چاہیے۔ سوال: وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: نمبر 1 سفر یعنی مسافر کو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 2 مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو۔ نمبر 3 بہت بوڑھا ہونا۔ نمبر 4 حاملہ، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا پکا یقین ہو۔ نمبر 5 دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 6 روزے سے اتنی بھوک یا پیاس کا زور ہو کہ جان نکل جانے کا ڈر ہو جائے۔
नंबर 7 हैज यानी माहवारी पीरियड और निफास की हालतों में रोजा जायज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।